بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وی نیوز سے میں ہوں فیصل کمال پاشا، اور سپریم کورٹ میں آج دو بہت اہم سماعتیں ہوئی ہیں، ان کا احوال آپ کے گوش گزار کریں گے۔ سب سے پہلے تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے آڈیو لیکس کمیشن کے بارے میں جو سابق وفاقی حکومت تھی PDM کی، اس نے جو ججز پر اعتراضات اٹھائے تھے، ان اعتراضات کا ایک تفصیلی فیصلے میں جواب دیا ہے، اعتراضات کو مسترد کر دیا ہے۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ آڈیو لیکس انکوائری کمیشن کو ختم نہیں کیا گیا، اور سابق جو وفاقی حکومت تھی اس نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو اس آڈیو لیکس انکوائری کمیشن کا سربراہ مقرر کیا تھا، جو کہ اب سے تقریباً ایک ہفتے کے بعد چیف جسٹس کے منصب پر فائز ہوں گے۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ اس آڈیو لیکس انکوائری کمیشن کو لے کر چلتے ہیں یا نہیں چلتے۔ لیکن چیف جسٹس عمر عطا بندیال انہوں نے اس آڈیو لیکس انکوائری کمیشن پر اپنا تفصیلی فیصلہ جاری کیا ہے، اور سابق وفاقی حکومت کی طرف سے جو ججز پر اعتراضات اٹھائے گئے تھے، جسٹس منیب اختر پر اعتراضات اٹھائے گئے تھے، جسٹس اعجاز الاحسن پر اٹھائے گئے تھے، چیف جسٹس عمر عطا بندیال پر اعتراضات اٹھائے گئے تھے، اور کہا یہ گیا تھا کہ وہ آڈیو لیکس کمیشن کے خلاف جو درخواستیں دائر کی گئی ہیں ان کی سماعت نہ کریں، کیونکہ ان کا ذکر ہے وہ ایک طرح سے پارٹی ہیں اس ساری پروسیڈنگز کے اندر، تو اس لیے ان کو اس کی سماعت نہیں کرنی چاہیے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے 32 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کیا ہے، جس میں انہوں نے تفصیلی طور پہ ساری اس ایک ڈسکشن کی ہے، اور انہوں نے بتایا ہے کہ کس طرح سے جب انتخابات کا معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آیا، پنجاب اور خیبر پختونخوا کے انتخابات کا، اور پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان نے 4 اپریل کی ڈیٹ دی، اس کے بعد پھر 14 مئی کی ڈیٹ دی، کہا گیا کہ 14 مئی کو پنجاب میں انتخابات کرائے جائیں۔ اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا کہ ججز کے حوالے سے آڈیوز جو تھیں وہ آنا شروع ہوئیں، سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے یہ جو آڈیوز تھیں ان کو وائرل کیا گیا، جس کا مطلب یہ تھا اور جس کا مقصد یہ تھا کہ ججز کے تعصبات کی طرف اشارہ کیا جائے، یہ بتایا جائے کہ ججز جو ہیں وہ ایک مخصوص رجحان کے حامل ہیں اور ایک مخصوص جماعت کے حق میں وہ فیصلے دیتے ہیں، اس لیے یہ جو ہیں یہ اپنے منصب کے لائق نہیں ہیں۔ اس طرح کی باتیں بھی کی گئیں، پارلیمنٹ میں باتیں کی گئیں، اور ان ساری چیزوں کا چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے اپنے تفصیلی فیصلے میں ذکر کیا ہے۔ 15 مئی کو جو جمعیت علماء اسلام نے ایک سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے مظاہرہ کیا، اس کا بھی ذکر کیا ہے کہ کس طرح سے سپریم کورٹ آف پاکستان پہ حملہ کیا گیا، اور نازیبا الفاظ استعمال کیے گئے، نازیبا باتیں کی گئیں۔ بہرحال جو تفصیلی فیصلہ جو 6 جون کو محفوظ کیا گیا تھا، اس میں جو ججز پر اعتراضات اٹھائے گئے تھے، ان اعتراضات کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے مسترد کر دیا ہے۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ آڈیو لیکس کمیشن کو ختم نہیں کیا گیا، اور اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، اب سے تقریباً 1-1.5 ہفتے کا وقت رہ گیا ہے، وہ جب چیف جسٹس کے منصب پر فائز ہوں گے تو دیکھنا یہ ہے کہ وہ اس آڈیو لیکس کمیشن کی کارروائی پر کس طرح سے پیش رفت کرتے ہیں، کیا اس کے بارے میں فیصلہ صادر کرتے ہیں۔ دوسرا آج ایک بہت امپورٹنٹ میٹر تھا اقلیتوں کے حوالے سے۔ پاکستان میں اقلیتیں جو ہیں ان پر حملے ہوتے ہیں، وہ خود کو غیر محفوظ تصور کرتی ہیں، جو کہ ہمارے آئین کی خلاف ورزی ہے، اور آج ایک دفعہ پھر جسٹس اعجاز الاحسن انہوں نے اس بات کا اعادہ بھی کیا، اور قائد اعظم کی 11 اگست کی تقریر کا بھی انہوں نے حوالہ دیا کہ انہوں نے کہا کہ اقلیتیں جو ہیں وہ اس ملک میں محفوظ ہیں۔ آج تینوں اقلیتی مذاہب کی نمائندگی ہمیں دیکھنے کو ملی سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ سکھوں کی نمائندگی دیکھی ہم نے ہندوؤں کی اور مسیحی برادری کی نمائندگی بھی دیکھی۔ انہوں نے اپنے تحفظات، جڑاں والا واقعہ کے بارے میں جو مسیحی برادری کے جو نمائندہ تھے سیموئل پیارے، انہوں نے عدالت کو بتایا کہ سرگودا کے ڈپٹی کمشنر نے ایک مذہبی تنظیم کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے، جس کے تحت وہ مذہبی تنظیم مسیحی بستیوں میں جا کر توہین کے اوپر نگرانی کر سکتی ہے، توہین کے اوپر وہ اپنی رائے دے سکتی ہے۔
جسٹس اعجاز الاحسن نے ڈپٹی کمشنر سرگودھا کو طلب کر لیا ہے 2 ہفتے کے بعد، ان کو ان پرسن طلب کیا گیا ہے عدالت کے اندر۔ اسی طرح سے سردار بشن سنگھ سکھوں کی طرف سے آئے، انہوں نے کہا کہ جناب ہماری جو تاریخی ورثہ ہے 70% ہمارا تاریخی ورثہ پاکستان میں ہے، اور ہمارے گروؤں کی جو جائے پیدائش ہے اور انہوں نے جہاں جہاں پہ اپنی بنائے گردوارے ان کو گرایا جا رہا ہے، ان کو لیز پہ دیا جا رہا ہے، تو یہ ہماری تاریخ مٹ رہی ہے۔ ہم اپنی آئندہ نسل کو اس کے بارے میں بتا نہیں سکتے کہ کیا ہماری تاریخ تھی۔ اس حوالے سے انہوں نے سپریم کورٹ سے استدعا کی کہ اس پر ایکشن لیا جائے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے متعلقہ حکام سے رپورٹس طلب کی ہیں۔ اسی طرح سے کیلاش کمار تھے کراچی سے، انہوں نے بھی کہا کہ ہمارا بھی یہی مسئلہ کہ ہمارے مندروں کو گرایا جا رہا ہے اور ان کے ساتھ جو ملحقہ پراپرٹیز ہیں ان کو لیز پہ دیا جاتا ہے، کرائے پہ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے جو مسیحی نمائندے تھے سیموئل پیارے، انہوں نے جڑاں والا واقعے کے بارے میں بھی تفصیلات عدالت کو بتائیں، اور انہوں نے کہا کہ 89 جو فیملیز تھیں اس واقعے میں وہ متاثر ہوئی تھیں، جس میں سے 25 فیملی کو ابھی تک معاوضہ نہیں دیا گیا، اور دوسرا ان لوگوں کو بھی معاوضہ نہیں دیا گیا جو جن کے گھروں کو لوٹا گیا۔ ایک تو وہ تھے جن کے گھروں کو جلایا گیا، دوسرے وہ تھے جن کے گھروں کو لوٹا گیا، تو جن کے گھروں کو لوٹا گیا ان کو معاوضہ نہیں دیا گیا۔ اس پر بھی جسٹس اعجاز الاحسن جو آج بینچ کی سربراہی کر رہے تھے، انہوں نے رپورٹ طلب کی ہے۔ بہرحال یہ ایک بڑا اہم معاملہ ہے اور پاکستان کا بین الاقوامی برادری میں جو امیج ہے وہ اس سے متاثر ہوتا ہے۔